وائڈ ویژن کی سیریز کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان میں خوش آمدید۔ آج کے موضوع میں ہم اسلامک پروویژنز آف 1973 کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جانیں گے۔ پاکستان کے وجود میں آنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہاں پر اسلام کی امپلیمنٹیشن ہو، تو اس کی طرف جو پہلا قدم بڑھایا گیا وہ قرارداد مقاصد تھا۔ اس کے بعد 1956 کا آئین، 62 کا آئین، اس میں ایفرٹس کی گئی، اور پھر اس کے بعد 1973 کا آئین۔ 1973 کا آئین یہ ہے تمام پارٹیز کے کنسنسس سے بنا، اور اس سے باقاعدہ طور پر تمام پارٹیز نے جو ہے امپلیمنٹ کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ آئین جو ہے یہ اٹس اے بیسک سورس ٹورڈز اسلامائزیشن ان پاکستان۔ تو اس کے مطابق جو ہے بنیادی نقطہ اس میں یہی ہے کہ قرارداد اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ملک میں قرآن و سنت سے متصادم کوئی بھی قانون نہیں بنے گا۔ اب اس میں کون کون سے وہ آرٹیکلز ہیں جو کہ اسلام سے متعلقہ ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ آئین میں جو پہلا آرٹیکل ہے، اکارڈنگ ٹو سیکنڈ آرٹیکل، دی آفیشیل ریلیجن آف پاکستان دیٹ از اسلام، تو اسلام جو پاکستان کا آفیشیل ریلیجن ہوگا۔ اور آرٹیکل 2A کے مطابق جو ہے قرارداد مقاصد جو کہ پریمبل ہے اسے بھی آئین کا حصہ قرار دیا گیا ہے، یعنی آرٹیکل 2A میں قرارداد مقاصد ایز اٹ رکھی گئی ہے، جس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، بلا شرکت غیر مالک ہے، اور مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو گزاریں گے، اور یہاں پر جو بھی نمائندے منتخب ہوں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کریں گے۔ کوئی بھی ایسا قانون جو قرآن و سنت سے متصادم ہو وہ نہیں بنایا جائے گا۔ آئین کا جو آرٹیکل 227 یعنی 227 ہے، اس میں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ تمام موجودہ قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ فارمیٹ کیا جائے گا، بنایا جائے گا، اور کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ قرآن و سنت کے منافی ہوگا۔ مطلب ریٹن یہ ہمارے پاس موجود ہے، پریکٹیکلی ابھی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی نہیں ہو سکی، تو وہ آپ اور ہم ہیں جنہوں نے آنے والے وقت میں اس ملک کا نظام سنبھالنا ہے، اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اس ملک کا نظام چلانا ہے۔ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن دیر وڈ بی نو لا ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، قرآن اور سنت سے متصادم یہاں پہ کوئی بھی قانون نہیں بنے گا۔ ملک کا نام جو ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 1 دی نیم آف آفیشیل نیم آف کنٹری دیٹ از اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے ملک کا نام رکھا گیا۔ پھر مسلمان کی جو تعریف کی گئی ہے، پہلی دفعہ اس آئین میں مسلمان کی تعریف کی گئی ہے، یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے اس تعریف کو شامل کیا گیا۔ اس کے مطابق جو آرٹیکل 263A میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان سے مراد کیا ہے، یعنی مسلمان وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو حاکم مطلق مانتا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہو، اور ختم نبوت پر جو ہے مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی فرد کو جو ہے نبی یا رسول نہ مانتا ہو، تو ایسا جو ہے شخص وہ مسلمان ہوگا۔ اس تعریف کے برعکس جو بھی ہوگا وہ غیر مسلم کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس آرٹیکل میں جو ہے 260B میں جو قادیانی گروپ، لاہوری گروپ، یا کوئی بھی ایسا گروپ جو کہ خود کو قادیانی کہلاتا ہے، احمدی کہلاتا ہے، یا اس طرح کے مختلف گروپس میں اپنا شمار کرواتا ہے، تو وہ غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ پھر جدول سوم میں، جدول 3 میں جو ہے صدر مملکت اور وزیر اعظم کے عہدوں کا حلف جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ جس کے تحت وہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے توحید پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاتم النبیین جو ہے ان پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پر بھی نہیں ایمان لاتے۔ روز قیامت قرآن و سنت کی تعلیمات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر وفاقی وزراء مملکت، ارکان پارلیمنٹ، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، قومی اسمبلی، گورنر صاحبان، وزرائے اعلیٰ صاحبان، اور صوبائی ارکان کی کابینہ بشمول غیر مسلم پر لازم ہے کہ وہ حلف اٹھائیں کہ وہ اسلامی نظریات کے تحفظ کے لیے کام کریں گے جو پاکستان کے قیام کی بنیاد ہے۔ اس میں یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ اسلامی اتحاد کے فروغ کے لیے مسلم دنیا
دنیا کے ساتھ تمام تعلقات کو مضبوط بنایا جائے گا۔ اور یہ بنیادی طور پر جو نکات ہیں کہ جن کے مطابق جو ہے تمام بڑے عہدوں پر جو ہے یعنی صدر اور وزیر اعظم جو ہے وہ مسلمان ہوں گے۔ پھر نیکسٹ جو اسلامک ایجوکیشن آئین کے آرٹیکل 31 کے مطابق جو ہے ایسا ماحول بنایا جائے گا، ایسی پالیسیز بنائی جائیں گی کہ جن کے تحت جو ہے لوگ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اجتماعی طور پر اپنی زندگی جو ہے اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق بسر کرنے کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں گی، جن کی مدد سے وہ قرآن و سنت کا جو صحیح مفہوم بھی سمجھ سکیں گے اور ان کے مطابق جو ہے عمل درآمد بھی کر سکیں گے۔ پاکستان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں مملکت مدرجہ ذیل اقدام اٹھائے گی اور ضروری اٹھائے گی۔ نمبر 1، قرآن پاک اور اسلامیت کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور اس کے لیے سہولیات بھی فراہم کی جائے گی۔ قرآن پاک کی صحیح اور منوعن طباعت اور اشاعت کا جو اہتمام جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیاروں کی پابندی کو فروغ دیا جائے گا۔ زکوٰۃ، عشر، وقاف اور مساجد کی باقاعدہ تنظیم کا اہتمام بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ آئین کے آرٹیکل 42B کے مطابق ملک کے صدر کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ آئین کے آرٹیکل 91(3) کے مطابق جو ہے وزیر اعظم کا جو ہے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آئین کا آرٹیکل 62 ہے، اس میں واضح طور پر جو اسمبلی کے ممبرز ہوں گے ان کے لیے جو کچھ شرائط مقرر کی گئی ہیں کہ وہ کنوکٹڈ نہ ہوں، سزا یافتہ نہ ہوں، گناہ کبیرہ میں جو ہے پائے نہ گئے ہوں، وہ پارسا ہوں، فاسق نہ ہوں، صادق و امین ہوں، تو کوئی بھی ایسے کام کوئی لیگل اینٹی میں انہوں نے اپنے آپ کو نہ ڈالا ہو جو کہ غیر اسلامی ہو، یعنی جھوٹی گواہی نہ دی ہو، سزا یافتہ نہ ہوئے ہوں، تو یہ تمام جو سٹینڈرڈز جو ہیں یہ ممبرز آف پارلیمنٹ کے لیے ہیں۔ پھر اسلامی اقدار 1973 کے آئین میں یہ بھی بات واضح کی گئی کہ پاکستان میں جو جمہوریت، انصاف، رواداری، آزادی، مساوات کو رائج کیا جائے گا۔ پھر سوشل جسٹس اینڈ ایریڈیکیشن آف سوشل ایولز آئین کے آرٹیکل 37 میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ عصمت فروشی، جوا، شراب، فحش ادب، اشتہارات، طباعت، نشر و اشاعت جو کہ غیر اسلامی ہے، آرٹیکل 37H کے مطابق جو ہے ان کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اور نشہ آور اشیاء جو ہے وہ کوئی بھی ریاست کے حدود میں استعمال نہیں کر سکتا، الا یہ کہ کسی جو میڈیسنل پرپس کے لیے جو ہے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا غیر مسلموں کے مذہبی اغراض کے لیے جو ہے لمیٹڈ اجازت ہے۔ پھر عربی کی تعلیمات اور قرآن پاک کی طباعت جو ہے یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ عربی کی تعلیمات اور قرآن پاک کی جو ہے صحیح نشر و اشاعت یہ ریاست کا کام ہے۔ پھر سود کا خاتمہ آرٹیکل 38 میں واضح کیا گیا کہ ریاست جتنی جلد ہو سکے ملک میں سود کا خاتمہ کرے، اور بڑا واضح ہے کہ سود جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو ریاست آج تک جو ہے سود کا خاتمہ نہیں کر سکی۔ بدقسمتی سے زکوٰۃ اور عشر کا نظام جو ہے ریاست کا کام ہے کہ مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ اور عشر کا اسلامی نظام رائج کرے۔ آرٹیکل 31 کی جو سب کلوز جے کے مطابق جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کی باقاعدہ تنظیم کا اہتمام کرے۔ پھر وفاقی شریعہ کوڈ کا جو ہے قیام، اسٹیبلشمنٹ آف فیڈرل شریعہ کوڈ، آرٹیکل 203 کے مطابق ملک میں وفاقی شریعہ کوڈ کا جو ہے قیام عمل میں لایا جائے۔ پھر اس کے بعد اسلامی ممالک سے تعلقات، آئین کے آرٹیکل 40 کے مطابق جو ہے اسلامی ممالک سے خصوصی تعلقات جو ہے استوار کیا جائے اور ان کے قریب، ان کو اپنے قریب لانے کے لیے بھی اقدامات کیا جائے۔ پھر نیکسٹ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام، یعنی اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 22(8) یعنی 228 آرٹیکل کے مطابق جو ہے ضروری ہے کہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے، جس کا کام یہ ہے کہ موجودہ قوانین میں تبدیلی لا کر انہیں اسلامی بنانا، اور پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں ایسے ذرائع اور وسائل کی سفارش کرنی ہے جس سے پاکستان کے مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے اسلام، قرآن و سنت کے مطابق ڈھال سکیں۔ پھر اقلیتوں کا جو تحفظ، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، ان کو زندگی، مال، جان کا جو ہے تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ تو دوستو یہ تھے وہ
تمام جو ہے شکیں جو کہ بتاتی ہیں کہ ملک میں اسلامی نظام کی امپلیمنٹیشن کی جائے، دار اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ملک میں قرآن و سنت کی حکمرانی ہوگی، سوشل ایولز کی ایریڈیکیشن ہوگی، تمام اسلامی قوانین کی جو ہے امپلیمنٹیشن کی جائے گی، سود کا خاتمہ کیا جائے گا، شراب، جوا، زنا یا فحش لٹریچر اس کا خاتمہ کیا جائے گا، صدر، وزیر اعظم اور تمام اسمبلی کے ممبرز کے لیے نا جو ہے ایک مخصوص اس میں کرائٹیریا رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیڈرل شریعہ کورٹ کا قیام عمل میں لانا، جو اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں لانا، اور پھر یہ بتانا کہ ملک میں کوئی بھی آئین، کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہوگا، اور بڑا واضح طور پر یہ کہ یہ تعریف کرنا کہ ملک میں جو ہے مسلمان وہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہو، آپ پر ایمان لاتا ہو، اور آپ کے بعد کسی بھی جھوٹے نبی یا رسول پر ایمان نہ لاتا ہو۔ تو یہ ہے دوستو ہمارا آج کا موضوع، جس میں ہم نے کانسٹیٹیوشن کا ڈی این اے کیا، کہ جس میں ہم نے جانا کہ کون کون سا جو آرٹیکل ہے دیٹ از اکارڈنگ ٹو اسلام، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں جو ہے ظاہری بات ہے آپ لوگ سن رہے ہیں، بہت سے بچے بھی میرے سے سوال کرتے ہیں سر یہ سب ریٹن میں ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ تو امپلیمنٹیشن دوستو کسی اور نے نہیں کرنی، آپ نے اور میں نے کرنی ہے۔ ہم لوگوں نے جیسے آگے جانا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بھی ڈالنا ہے، اور اس آئین کو بھی اس کے مطابق لے کے جانا ہے، اس کی سپیرٹ کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ملک میں ایک جو کرپٹ قسم کا مافیا جو ہے یہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ طاقت اس کے ہاتھ سے نکلے۔ تو ہم نے عوام میں یہ شعور پیدا کرنا ہے، اور ان کو کرپٹ مافیا کو ہٹا کر جو ہے خالصتاً عوامی حکومت قائم کرنی ہے، جو کہ اسلامی جو کہ آئین کی سپیرٹ کے مطابق جو ہے ملک میں قوانین کی امپلیمنٹیشن کرے۔